السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ فہم القرآن کورس کلاس 27 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ سورہ زمر آیت 9۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھیے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی یکساں ہو سکتے ہیں، کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ یعنی جاننے والے سے مراد یہاں پہ علم والے ہیں، اور نہ جاننے والوں سے مراد یہاں پہ جو علم نہیں پڑھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، وہ لوگ ہیں، الٹریٹ لوگ۔ تو یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک جاننے والا اور ایک نہ جاننے والا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ علم ایسی روشنی ہے جو جہالت اور اندھیروں کو دور کر دیتی ہے۔ جب یہ علم کی روشنی آتی ہے تو ان زندگی کے سارے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو علم کی روشنی سے منور فرمایا ہے۔ علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو علم عطا فرمایا۔ الحمدللہ ہم سب اس قرآن کریم سے جڑے، اور دراصل یہاں اس آیت میں علم سے مراد وہ علم جو قرآن اور سنت کا علم ہوتا ہے۔ قرآن اور سنت جاننے والے، علم جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب انسان کو ہدایت ملتی ہے، علم ملتا ہے تو انسان کی زندگی، لائف سٹائل سب چینج ہو جاتی ہے نا، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہوتا پہلے، اور پھر جب معلوم ہوتا ہے تو اس کو اپنی زندگی میں کافی پچھتاوا ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی زندگیوں کی جو غلطیاں ہیں اس کو سدھارتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے۔ تو اسی لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں نا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کہ جو جاننے والے ہیں اور جو نہیں جاننے والے ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو جاننے والے یعنی کہ جو علم والے ہیں، اور جو نہیں علم والے ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس سے علم والوں کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہمارا پڑھنا اور پڑھانا، اور ان کے پیچھے جو اس سب کے پیچھے تمام کوشش اور جد و جہد ہم سب کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت 146 to 151۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے۔ یعنی اس کے مفہوم اس آیت کے یہ ہیں کہ جو لوگ یعنی کہ یہود اور نصارہ جانتے تھے، جو وہ اہل کتاب تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کتابوں سے سرفراز فرمایا، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی۔ جو اہل کتاب تھے وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ جو جانتے ہیں کہ یہ جو رسول ہیں یہ حق ہے، سچ ہے، وہ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ جن کو کتاب دی گئی تھی وہ پہچانتے تھے، اس طرح پہچانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہو، کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے نا، اس طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ اور ان کی کتابوں میں یہی لکھا تھا کہ آخری جو نبی ہوں گے
خاتم النبیین جو ہوں گے ان کا جو قبلہ ہوگا وہ قبلہ ابراہیمی ہوگا۔ ان کی کتابوں میں صاف یہی لکھا تھا، صفات موجود تھی۔ یہ بھی ایک واقعی بالکل واضح صفات تھی، اور جو وہ پوری ہوئی ان کے سامنے۔ اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ سیقول صفاء، اس کا جو ہم لوگ نے دوسرا پارہ پڑھا ہے نا، شروعات میں ہی پڑھا ہم لوگ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے بیت الاقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے مسجد یعنی کہ حرمین یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی آرزو یہی تھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قبلہ جو فائنلی خانہ کعبہ کو کیا اس طرح سے، اس کے پیچھے بھی بہت ساری حکمتیں تھیں، تاکہ سارے لوگ ایک قبلے پہ جمع ہو جائے، تاکہ سارے مسلمانوں میں ایک طرح سے اتحاد ہو جائے، اتحاد ہو جائے، یونٹی قائم ہو، سب ایک امت ہو نا۔ ورنہ شیعہ کا الگ قبلہ، سنی کا الگ قبلہ، تو کیسے پتہ چلتا ہے نا، یونٹی نہیں قائم ہوتی، اتحاد نہیں قائم ہوتا۔ سب لوگ ایک امت بن کے رہیں، سب مل جل کر رہیں، کوئی کہیں کا بھی ہو، کوئی انڈونیشیا کا ہو، کوئی پاکستان کا ہے، کوئی افغانستان کا ہے، کوئی کہیں کا بھی رہنے والا ہے، مختلف کنٹریز اور قبلہ ایک، کون سا؟ خانہ کعبہ۔ اور جو کتاب والے تھے، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تھی، تورات یا انجیل، تو ان کے پاس بھی یہی بات موجود تھی ان کی کتابوں میں۔ انہوں نے اس قدر بدل دیا کتابوں کو، یعنی کہ تورات میں کافی انہوں نے چینجنگ کر دی تھی، ان کے علماؤں نے آیات کو کافی تحریف کر دی تھی۔ لاکھ کوشش کے بعد بھی وہ اپنی کتابوں میں ان چیزوں کو نہیں چینج کر پائے، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری جو نبی آئیں گے ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو صفات موجود تھی، ان سب چیزوں کو وہ چینج نہیں کر پائے تورات میں۔ اور وہ اس طرح سے وہ پہچان گئے تھے، ان کے علماء، عالم بنی اسرائیل کے جو جاننے والے جو لوگ تھے نا، علم والے جو لوگ تھے، اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے کہ وہ انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یعرفون کما یعرفون ابناہم، وہ اس طرح پہچانتے تھے جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک معمولی انسان ہوتا ہے نا، اور کہیں بھی کیسی بھی بھیڑ ہوتا ہے نا، بچوں کو جب کبھی والدین اکثر بچوں کو اسکول سے لینے جاتے، پک اپ کرنے جاتے ہیں، تو دور سے اپنے بچوں کو پہچان جاتا ہے نا کہ میرے بچے آ گئے، میرا بیٹا آ گیا، میری بیٹی آ گئی نا، دور سے اپنے بچوں کو پہچان جاتا ہے۔ یا گود میں بچوں کو، چھوٹے بچوں کو جیسے ہی لیتا ہے، آنکھ بند بھی ہو تب بھی اپنی اولاد کو انسان پہچان جاتا ہے، یہ میری اولاد ہے، اتنا پہچانتا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل بھی اسی طرح پہچانتے تھے، جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ تو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول پہچاننے کی تشبیہ سے بتایا گیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل جو تھے اپنے رسول کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دین کی تلاش کو کرنے کے لیے نکلا تو مجھے اہل کتاب کے باقی لوگوں میں چند راہب ملے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ کہتے تھے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں عنقریب سرزمین عرب سے ایک نبی ظاہر ہوگا، اس کی خاص علامت ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے کندھوں کے درمیان اور تلوں کے گول مجموعے کی شکل میں ایک مہر نبوت ہوگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ میں دونوں کندھوں کے درمیان میں گول شیپ میں اور جو مہر نبوت ہے نا وہ ہوگی۔ تو میں سلمان فارسی ایک صحابی ہیں، تو وہ بتا رہے اپنے واقعہ، تو وہ کہنے لگے کہ میں جب عرب پہنچا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا تھا، میں نے ان تمام علامات کو دیکھا اور مہر جو نبوت ہوتی، نبوت کی جو مہر ہوتی ہے نا اس کو بھی دیکھا، تو میں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طرح سے سلمان فارسی ایمان لے آئے۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی علماء تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کو اس طرح پہچان لیا جس طرح میں اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہوں، بلکہ مجھے تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اپنے بیٹے سے بھی زیادہ تھی،
کیونکہ ہماری کتابوں میں اللہ نے ان کی صفات بیان کی ہے، تو میں نے دیکھا ہی کہ آپ کو پہچانی لیا، اور یہی برحق نبی ہیں، اور میں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اس طرح سے عبداللہ بن سلام بھی ایمان لے آئے۔ تو اس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، اور ان کے انجیل میں اور ان کے تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں۔ اور یہ بہت خوبصورت آیت ہے، بہت خوبصورت تشبیہ بھی دی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ قرآن کریم کی ہر آیت، ہر الفاظ موتیوں جیسا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے کہ کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ لیکن پہچاننے کے بعد، جاننے کے بعد، ان کے ایک گروہ نے، ایک بڑا سا جو ان کا گروہ تھا نا عالموں کا، جو علم والے تھے، تو انہوں نے حق کو چھپا دیا۔ یعنی کہ جانتے بوجھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، حق ہیں، لیکن اس چیز کو انہوں نے چھپا دیا، انہوں نے ایمان نہیں لائے۔ تو ایسے جو لوگ تھے وہ ایمان نہیں لائے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو ان میں سے حق کو جانتے بوجھتے انہوں نے انکار کر دیا اور چھپا دیا۔ آیت 147، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں ہرگز نہ ہو جانا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ حق ہیں، سچے رسول ہیں، اور وہ تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ یہ قرآن حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، تو تم شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔ سارے مسلمانوں سے خطاب ہے، سارے انسانوں سے خطاب ہے۔ جو بھی شک کرنے والا ہوا تو پھر کیا ہو گیا؟ اس کا تو خسارہ اور وہ ظالموں میں سے ہو گیا، یعنی منافقت آ جاتی جب انسان شک کرنے والا ہوتا نا۔ منافقین کی کیا علامت تھی؟ وہ تذبذب میں جیتے ہیں، وہ شک کرتے ہیں، پتہ نہیں سچے ہیں نہیں ہے، پتہ نہیں حق ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں قرآن سچا ہے نہیں ہے نا۔ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں شک رہتا ہے۔ تو جس کے بھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر شک کی بیماری ہے تو وہ خوب کثرت سے استغفار پڑھے اور لا الہ الا اللہ کی کلمے کی کثرت کرے۔ ہم لوگ تو کلمہ اسی لیے پڑھتے ہیں جب ہم لوگوں کے خاص کر کے جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو 1.25 مرتبہ کلمہ خوب پڑھا جاتا ہے نا، کیونکہ اس کو اس وقت اپنی بھی موت یاد آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ ایک ماحول سے نکل کے باہر آ جاتا ہے پھر دنیا کے ماحول میں مگن ہو جاتا ہے۔ جبکہ کلمہ تو ہمیں ہر وقت پڑھنا چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے اور استغفار کی کثرت کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ یہ تو بالکل حق ہیں، یہ رسول بالکل حق ہیں، تیرے رب کی طرف سے ہیں، تو تم نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ آیت 148، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِي بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر گروہ کی ایک سمت، ایک ڈائریکشن ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہٰذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو پاس لے آئے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراضات کر رہے تھے ان پر حجت تمام کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے اپنے قبلے الگ الگ بنا رکھے ہیں۔ تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں ان کو کسی ایک قبلے پر جمع کر سکو، لہٰذا اب ان سب کے قبلے کی بحث میں پڑھنے کے بجائے تمہیں اپنے اپنے کام میں لگ جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے نامۂ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اضافہ کرو، اور اس کام میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ آخری انجام تو یہی ہوگا کہ تمام مذہبوں والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا، اور اس وقت ان سب کی جو آج کہتے ہیں نا کہ ہم حق ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دے گا، پتہ چل جائے گا کہ کون حق ہے۔
وہاں سب کا قبلہ ایک ہی ہو جائے گا، یعنی آخرت کے دن تو سب کا قبلہ ایک ہی ہو جائے گا نا، کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، یعنی ہر امت کا اپنا اپنا قبلہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہود نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، عیسائی بیت الحم کو، جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی کہ بیت المقدس کا ہی وہ ایریا ہے، اسی کو اپنا قبلہ مانتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اور ہمارے آس پاس جو ایک قوم ہے، یعنی کہ غیر مسلم، ان کا جو قبلہ ہے، ان کا جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ پشچم ہے نا، پورب ہے، جدھر سے سورج نکلتا ہے، پورب کی طرف وہ اپنا سر ایسے کر کے جھکا کے اور ہاتھ جوڑ کر کے سب اپنا جو ہے وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، ہے نا۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا قبلہ ہے آج، اور سب بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم سچے ہیں۔ تو اور عام روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھیں، ہر شخص کی زندگی کا ایک سینٹر آف لائف ہے، ہر شخص کی محبت کا ایک مقام ہے جدھر وہ رخ کرتا ہے۔ تو تم نیکیوں میں سبقت کرو، تو ہمیں کدھر کرنا ہے؟ نیکیوں کی طرف سبقت کرنا ہے۔ مومن کے لیے سینٹر آف لائف کیا ہوتا ہے؟ نیکیوں کی طرف دوڑ لگانا ہے۔ ہمارا سینٹر آف لائف کیا ہے؟ نیکی کی طرف دوڑ لگانا ہے، فاستبقوا الخیرات کرنا ہے، کیونکہ پتہ نہیں نیکیاں ہماری ہیں بھی کہ نہیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم جو نیکی کر رہے ہوں یہ سمجھ کے کہ ہم نے تو بہت نیکی کر لی ہے، اور نیکی دراصل اس طرح ہو کہ جیسے ایک بالٹی ہوتی ہے، اس کے سارے طرف چھید ہوتے ہیں اور اس بالٹی میں کبھی پانی نہیں بھرتا ہے نا۔ تو خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کبھی بھی ہماری نیکی اس طرح سے نہ ہو کہ ہم تو نیکیاں کرتے جا رہے لیکن ہماری نیکیوں کی بالٹی بھر ہی نہیں رہی ہے، اور ہم خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اس طرح سے کرنے والے ہوں۔ تو نیکیاں کرنا ہے، فاستبقوا الخیرات کرنا ہے، لیکن اس کی دو شرائط ہیں، نیکی کرنے کی دو شرائط ہیں۔ ایک اخلاص ہو، خالص اللہ کے خاطر ہو، اور دوسرا کیا ہے؟ وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ تو یہ دو شرط ہوں گی تو انشاءاللہ اعمال کی قبولیت ہوگی انشاءاللہ۔ تو خوب نیکیوں میں دوڑ لگانا ہے، خوب نیکیوں میں سبقت کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ ہم نے بہت کر لیا، بہت کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اور آخرت کی زندگی بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، کہ کتنی طویل ہے کچھ نہیں پتہ۔ اور جب جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے اور وہ وہاں سے نکلنے کی پکار لگائیں گے، چیخ پکار کریں گے، اور وہ کہیں گے اے مالک ہمیں نکال دو۔ مالک جہنم کا داروغہ ہوگا، اور وہ جہنم پر مسلط ہے، کوئی جہنمی باہر نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ فرشتے ہیں، وہ داروغہ ہیں وہاں کے۔ تو 1000 سال تک جہنم والے چلاتے رہیں گے اے مالک اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں یہاں سے نکال دے، اے مالک ہمارے لیے دعا کرو اپنے رب سے کہ ہمیں یہاں سے نکال دینا، کیونکہ آج ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ہماری سن لیتا ہے، لیکن جہنم میں جب کوئی چلا جائے گا اپنے گناہوں کی وجہ سے، 1000 برس تک اگر وہ پکاریں گے بھی تب بھی کوئی جواب نہیں آئے گا اللہ کی طرف سے۔ اور پھر 1000 سال کے بعد وہ جو فرشتہ ہوگا، وہ جو ملک فرشتہ ہوں گے، تو وہ جواب دیں گے نہیں، اب تمہیں یہاں سے کوئی نکلنا نہیں ہے، اب تو تم بس یہیں رہنے والے ہو، تمہارے لیے یہاں پہ جہنم میں خلدگی ہے، ہمیشگی ہے، یہ کہہ کے دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ سوچے ذرا کتنا ڈرانے والی چیز ہے آخرت۔ اگر آپ سوچیں تو دنیا سے بالکل بے رغبتی ہو جاتی ہے، اور سب کچھ بس جی چاہتا ہے چھوڑ چھاڑ کے آخرت کی ہی تیاری کرے، کیونکہ سب کچھ ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، آیتیں بتا دی گئی ہیں، سمجھا دی گئی ہیں، اس سے زیادہ کیا ہے؟ اب کچھ نہیں بچا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کھول کے بیان کر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں سب کچھ کھول کھول کر بیان کر دی ہے، سب چیز واضح اور حق ہے۔ جب اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان آخرت کی تیاری نہیں کرتا تو وہ سب سے بڑا جو ہے بے وقوفی کہا جائے گا، سفہا کہا جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فاستبقوا الخیرات کرنا ہے، اپنی سینٹر آف لائف کیا بنانا ہے؟ نیکیوں میں سبقت کرنا ہے۔ ہر انسان کی زندگی کا ایک سینٹر ہوتا ہے نا، کوئی کسی چیز کی طرف جا رہا ہے، کوئی کسی چیز کی طرف جا رہا ہے،
کسی کا الگ اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، کسی کا اپنا الگ انٹرسٹ ہوتا ہے۔ جو مومنین ہوتے ہیں ان کا جو سینٹر آف لائف ہوتا ہے نا، کہ نیکیوں میں وہ سبقت کریں، اللہ کی رضامندی ہوتی ہے ان کا سینٹر آف لائف۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ بس میرا اللہ کیسے راضی ہو جائے، اور وہ اللہ سے ڈر کے ساتھ، اللہ کی خشیت کے ساتھ ساتھ کام کرتے بھی جاتے ہیں، تب بھی اللہ سے ڈرتے جاتے ہیں کہ کہتے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ اور ہمیں نیکیوں میں خوب سبقت کرنی ہے، نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے۔ کوئی بھی پاسیبل، کچھ بھی پاسیبل ہو، کیسے بھی کر کے نیکیوں کا بہت سارا ذخیرہ اکٹھا کرنا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو آخرت میں محفوظ کر دے، ہماری نیکیاں ضائع نہ ہونے پائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں پتہ ہے قیامت کے دن ایک ایسا شخص آئے گا جو سب سے زیادہ مفلس ہوگا، مفلس یعنی بہت غریب ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسا مفلس ہوگا؟ کیا اس کے پاس کچھ ایسا، کیسا مفلس ہوگا؟ مطلب وہ سمجھ نہیں پائے تھے، صحابہ نے پوچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا مفلس ہوگا کہ وہ نمازیں پڑھتا ہوگا، اس نے حج بھی کیے ہوں گے، اس نے نیکی کے سارے کام کیے ہوں گے، اس کے پاس نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، احد پہاڑ سے بھی زیادہ اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن وہ مفلس ہوگا۔ تو صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، تو پھر وہ کس طرح سے مفلس ہو جائے گا جب اس کے پاس اتنا بڑا نیکیوں کا پہاڑ ہوگا اور بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، تو مفلس کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طرح مفلس ہو جائے گا کہ جب جو ہے نا اس نے لوگوں کو برا بھلا کہا ہوگا، لوگوں کے حقوق مارے ہوں گے، تو جس کو برا بھلا کہا ہوگا تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے اس نے بہت برا بھلا کہا، مجھے بہت گالیاں دی، تو وہ آ کے اس کی نیکیاں لے جائے گا۔ پھر کچھ لوگ آئیں گے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ اس نے میرا حق مارا تھا، میرے حقوق نہیں ادا کیے تھے، اللہ تعالیٰ میرا پراپرٹی میں حق تھا، میرا یہاں حق تھا، میرا وہاں حق تھا، میرا ادھار تھا، میرا قرضہ تھا، اس نے نہیں ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں میں کے ڈھیر میں سے اس کو نیکی دے دیں گے۔ پھر اسی طرح سے کچھ اور لوگ آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، فلاں فلاں وقت میرا حق نہیں ادا کیا تھا، میں پڑوس میں رہتا تھا، میں بھوکا رہتا تھا۔ اس طرح سے لوگ آ کے ساری کی ساری نیکیاں لے جائیں گے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے آئیں گے، وہ بھی یہی دعویٰ کریں گے، تو اس شخص کے پاس نیکی ختم ہو چکی ہوگی، اور پھر بدلے میں جو لوگ دعویٰ کریں گے تو ان کے گناہ اٹھا کے اس شخص پہ ڈال دیے جائیں گے۔ اب اس شخص کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ سے دعا بھی کرنی کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ہماری نیکیوں کو محفوظ کر دے، ہماری نیکیاں آخرت کے لیے محفوظ رہیں، دنیا میں ہی ہم سب کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، سب کے حق ادا کرنے والے ہوں، اور کسی کے ساتھ بھی ذاتی اور ظلم کرنے والے نہ ہوں۔ اس لیے تو کہا جا رہا ہے کہ کبھی بھی اپنی نیکی کو کر کے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بہت کام کر لیے ہیں، بہت اچھے اچھے ہم نے کام کر لیے ہیں، ہم نے بہت سارے مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، یا ہم نے بہت سارے روزے رکھ لیے ہیں، اور ہم نے سارے جمعرات اور جمعہ اور دوشنبہ اور 13 14 15 روزے رکھ لیتے، بہت اچھے کام ہم نے کر لیے، ہم تہجد پڑھتے، ہم نے بہت کام کر لیے، ہم نے سب کچھ کر لیا ہے، عمرہ کر لیا، حج کر لیا، ہم نے بہت اچھی نیکی کما لی۔ کبھی بھی یہ مت سوچیں۔ تو ہر سانس ایک کیا ہے، ایک مہلت ہے۔ تو فاستبقوا الخیرات کرنا ہے، خوب نیکیوں میں دوڑ لگانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اللہ کے حقوق کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنا ہے انسانوں کو۔ آیت 149۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور تم جہاں سے بھی اس سفر کے لیے نکلو، اپنا رخ، اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کر لو، اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جہاں سے بھی ہو، کہیں سے بھی ہو، سب طرف دیکھو، چیک کرو، اور اپنا جو رخ ہے خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ احکامات ہیں، یعنی ہم نماز کی حالت، جب ہم نماز پڑھنے ہیں اپنے گھر میں، تو ہم نماز جب پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے قبلہ رخ کدھر ہے،
ٹھیک ہے ہم ادھر پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم جب کبھی باہر ہوتے ہیں اس سچویشن میں، اس کنڈیشن میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا رخ قبلہ کی طرف کرنا ہے، متعین کرنا ہے قبلے کا. یعنی گھر میں تو یا بازار میں ہو تو مسجد میں اگر ہیں تو نماز کے لیے لازمی شرط یہی ہے کہ انسان کا رخ کس طرف ہو؟ قبلے کی طرف ہو. اور آپ سب بھی یاد رکھیں کہ فرض نماز قبلے کو فالو کیے بغیر نہیں ہوتی ہے، الا یہ کہ کوئی طریقہ نہ ہو اور کوئی صورت نہ ہو تو قبلہ فالو کرنے کی. تو کوئی صورت نہ ہو، مثلا جیسے کہ جب انسان جہاز میں ہوتا ہے نا، اور آپ کے پاس بس اتنی سیٹ ہوتی ہے کہ نہ آپ دائیں مڑ سکتے ہیں نہ آپ بائیں مڑ سکتے ہیں، یا اسی طرح ٹرین میں بھی ہوتا ہے، تو آپ کو اس سے اسی پر جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھنی ہوتی ہے. تو اب کیا ہوگا؟ تو اگر قبلہ پیچھے ہے، بیک سائڈ پہ ہے یا دائیں سائڈ میں ہے تو پیچھے آپ نہیں مڑ سکتے ہیں، تو ایک انتہائی مجبوری کی حالت ہے. لیکن گاڑی وغیرہ ہے یا کسی کا 4 سیٹر ہے تو آپ اپنی 4 سیٹر روک کر کے نماز راستے میں پڑھ سکتے ہیں، یا فرض نمازوں کو اکٹھا کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں نا. سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا رخصت بھی دیا ہوا ہوتا ہے، نماز قصر کر لے. لیکن ضرورت یہی ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے. قبلے کی طرف رخ کیے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. ہاں لیکن جب نوافل انسان پڑھ رہا ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ سواری پر پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی اس کا ڈائریکشن چینج بھی ہو جا رہا ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن فرض نماز کے لیے منہ یا اپنا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری میں جب نوافل پڑھا کرتے تھے تو آغاز میں قبلے کی طرف سے شروع کرتے تھے، یعنی کہ جب وہ نیت باندھتے تھے تو قبلے کی طرف ہوتے تھے. لیکن جب وہ سواری پہ جس پہ جیسے ہوتے تھے اونٹ وغیرہ پہ یا گھوڑے وغیرہ، اب ایک دم سے ڈائریکشن ان کو مڑنا ہے تو مڑ جاری ہے، تو بھی وہ نماز اپنی جاری رکھتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نفل نماز تو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز کے لیے قبلہ کا جو ہے رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے. لیکن اب دوسری کنڈیشن یہی ہے کہ اب نماز قضا ہو جاری ہے اور کافی لمبا سفر ہے، طویل سفر ہے، 1 دن یا 2 دن ہے، تو پھر کیا کریں؟ پھر قصر نماز پڑھ لیں اور پھر اللہ سے دعا بھی کرتے جائے کہ اللہ تعالیٰ سے قبول فرما لے. لیکن اگر بیٹر یہی ہے کہ ہم نماز اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں تو سکون سے پڑھیں، اور اگر قبلہ کے ڈائریکشن الحمدللہ مل گیا ہے تو قبلے کی طرف پڑھ لیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آپ کہیں بھی ہوں تو اپنا رخ کدھر کر لے؟ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا رخ پھیر لیجیے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں نا، اللہ اس سے باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے. آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ جد و جہد کر رہے ہیں، آپ نماز کے لیے آپ نے ڈائریکشن ڈھونڈا، آپ نے سرچ کیا، اور آپ انجان جگہ پہ انجان لوکیشن میں ہیں، آپ نے کوشش تو کی نا، آپ نے تحقیق تو کی، تب آپ نے نماز پڑھی نا. آپ کی یہ کوشش اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور ایک ہمیں بس نماز پڑھنا ہے اور کسی طرح اپنی فارملٹی کرنی ہے، بس ہم نے جدھر بھی رخ کر لیا نماز پڑھ لی، تو پھر اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. تو نماز پڑھنے سے پہلے اگر انجان لوکیشن پہ ہیں، ان نون لوکیشن پہ ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ سرچ کرنا ہے. آج تو الحمدللہ ہر چیز ہے نا، ہر گیجٹ ہے، اور گیجٹ موبائلس میں اتنی چیزیں اویلیبل ہیں، ایپس، کہ آپ کو سب منٹوں بتا دے گا کہ کدھر قبلہ ہے اور کیا ہے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب آج الحمدللہ ہم سب کو یہ فیسلٹیز اویلیبل ہو گئی. آیت 150. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رخ کرو، اسی کی طرف رکھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیت المقدس قبلہ تھا. یہودی یہ حجت بحث کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا دین جو ہے نا برحق ہے،
اسی لیے یہ لوگ ہمارے قبلے کو اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور مکہ کے مشرک یہ لوگ بحث کرتے کہ مسلمان اپنے آپ کو حضرت ابراہیمی کا پیروکار کہتے ہیں، مگر انہوں نے قبلے ابراہیم کو چھوڑ کر اس سے الگ ہو گئے، یعنی کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے لگے۔ اب جب کہ قبلے کی تبدیلی میں جو مصلحت تھی وہ حاصل ہو گئی ہے، اور اس کے بعد مسلمان ہمیشہ کے لیے کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے۔ تو اسی لیے یہاں بتایا جا رہا ہے، اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف رکھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ البتہ ان میں سے جو لوگ ظلم کے عادی ہیں وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے، سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا ہی خوف رکھو، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ یعنی اس سے مراد یہی ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لے۔ بیت المقدس جو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے 17-18 مہینے نماز پڑھی تھی، اب بیت المقدس قبلہ نہیں ہے، اب کون سا قبلہ ہے؟ فائنلی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبلہ مقرر کر دیا ہے قیامت تک کے لیے، وہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سب کے سب نماز پڑھو۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سب کے سب تم کہیں بھی ہو، باہر ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، اور آپ کہیں راستے میں نکل لیں نا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، آپ کہیں سے بھی باہر نکلے، لیکن آپ کہیں پہ بھی ہوں تو آپ اپنا چہرہ کدھر کر لیں گے؟ مسجد حرام کی طرف۔ اور آپ کہیں بھی ہوں اپنا چہرہ، اپنا رخ ادھر ہی کرنے کی کوشش کیجیے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے بحث بازی، حجت ہو آپ کے اوپر۔ یہی اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے آرگیومنٹ کیے نا، لوگ کہتے ہیں نا، طنز کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، اور اس طرح سے یہود نے اپنی باتیں کہیں، اور پھر نصارہ، اور پھر مشرکین مکہ نے بھی طرح طرح کی باتیں کہیں، اور یہ کیسے ہیں، کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں، کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے لوگوں نے تنبیہ کی، تانے کیے، بہت زیادہ تکلیفیں دی۔ اب دیکھیں کہ انسان کو اگر زبان سے کوئی بات کہتا ہے نا، تو وہ بات لوگوں کو کیا کرتی ہیں؟ گھائل کر دیتی ہیں، اور ایک دو کی بات نہیں، اور کتنے سارے لوگ یہ لوگ تھے نا، ٹوٹل ملا کے یہود نہ جانے کتنے تعداد میں تھے، پھر مشرکین مکہ کتنے تعداد میں تھے، اور پھر اور بھی لوگ جو منافقین تھے۔ تو اعتراضات بہت زیادہ ہوتے تھے، بحث مباحثہ بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تمہارے میں ظلم کیا ہے۔ تو آپ کو ایسے لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ظالم ہے وہ ایسے ہی کٹ حجتیاں، ایسے ہی باتیں اور ایسے ہی اعتراضات وہ کرتے رہیں گے، تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں تو صرف کس سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ مشرکین مکہ نے اور بنی اسرائیل یعنی یہود نے اور تمام جو دیگر جو لوگ تھے، انہوں نے یہی کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کبھی کسی قبلے کی طرف رخ کر لیتے ہیں، کبھی کسی قبلے کی طرف رخ کر لیتے ہیں، مگر ان میں سے جو ظالم تھے، یعنی کہ جتنے بھی ظالم لوگ تھے، انہوں نے ایسے ہی کہا۔ ظالموں کی زبان کبھی بند نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ زندگی میں آپ کتنے بھی اچھے بن جائیں، آپ کتنے بھی نیک بن جائیں، آپ کتنے بھی بہترین کام کریں، لیکن آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ضرور رہیں گے جو ہر حال میں آپ پر نکتہ چینی، اعتراضات یا تنبیہ کریں گے، ہر حال میں آپ کی مخالفت کریں گے، اور ہر حال میں آپ کے پیچھے پڑے ہی رہیں گے۔ ایسے لوگوں کی باتوں سے کبھی بھی ہارٹ نہ ہو، نہ ان سے تنگ دل ہوں، اور صرف سن کے انسنی کر دیا کرے، اور کرے وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس کے بغیر آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ دراصل ہمارے ٹیسٹ کے لیے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں چھانٹ پھٹک کر رہا ہوتا ہے، کھنگال رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ایسا بندہ ہے، ایسی بندی ہے کہ یہ خالص ہمارے لیے کام کر رہی ہے، یہ اللہ کے لیے کام کر رہی ہے، یا لوگوں کے لیے یہ کام کر رہی ہے، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ تو فرمایا
جو ظالم ہے نا ان کی زبانیں بند نہیں ہوں گی، وہ تو اپنی تنقیدیں کرتے رہیں گے۔ تو تم کیا کرو، فلا تخشوہم، تم ان سے نہ ڈرو، تو تم کیا کرو، وخشونی، تو تم مجھ سے ڈرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ان سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو۔ بہت خوبصورت آیت ہے یہ۔ چاہے تو آپ لوگ یہ آیت کو کہیں لکھ کر اپنے آس پاس لگا لیں، اور کوشش کیا کریں تھوڑا تھوڑا عربی لکھنے کی، عربی کو لکھیں۔ آپ دیکھیں بچوں کا انٹرسٹ کیا ہے نا، خوب اچھی اچھی ڈرائنگ اور پینٹنگ بناتے ہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی اجر نہیں، لیکن یہ آیت لکھیں گے خوبصورت طریقے سے، خوبصورت پینٹنگ سے، خوبصورت اس میں اسٹائل میں، اور اس کو دیکھ کے اپنے آس پاس لگائیں گے تو آپ کو یہ ریمائنڈر ہوتا رہے گا۔ فلا تخشوہم وخشونی، تم لوگوں سے نہ ڈرو، وخشونی، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو تاکہ میں پورا کر دوں اپنی نعمت کو تم پر، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو جو شخص، جو انسان لوگوں سے ڈر گیا تو وہ راہ راست سے ہٹ جائے گا۔ جو لوگوں سے نہیں ڈرتا، جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے، تو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور ہدایت یافتہ بنا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں اکثریت کا کیا حال ہے نا، اکثر جو لوگ ہوتے ہیں اسی لیے اچھے اچھے کام سے محروم ہو جاتے ہیں، نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ اگر مانجھا کرتے ہیں اس ڈر سے، مانجھا کرتے ہیں اس ڈر سے کہ اس لیے مجبوری ہے کرنا کہ بھائی خاندان والے، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اگر گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی، اگر ہم تیجا 40واں برسی نہیں کرتے تو پھر لوگ کیا کہیں گے۔ اگر ہم سنت کے فالو کرتے ہوئے اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، اور ہم کسی کو نہیں بلاتے نا، تو پھر ہم لوگ کہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کوئی آئے ہی نہیں، بلائے ہی نہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور صرف ہم لوگوں کی فکر کرتے رہ جاتے ہیں۔ ہم کبھی بھی اپنے رب کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا ہے فلا تخشوہم، تم ان سے نہ ڈرو، تم ان سے، یعنی ان سے مراد یہاں پہ کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو، اور مجھے سے صرف ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرنا ہے، اس میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ ہم لوگوں سے ڈر کے برے کام کریں گے تو یہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے اس طرح ڈرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم سے کم اتنا یقین رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ صحیح مسلم 108۔ تو اپنی زندگی میں اس چیز کو دھیان رکھیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہمارے فیصلے، ہماری زندگی، ہماری لائف سٹائل، ہماری ہر چیز میں اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہماری نیت، ہماری سوچ، ہماری تھاٹ، ہر چیز میں اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہر چیز سے ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی زندگی گزارنی ہے نا۔ مسلمان ہے نا، ہم صحیح معنوں پہ اگر ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو ہم نے تو اپنی زندگی کو سرنڈر کر دیا ہے نا۔ ہماری مرضیاں نہیں چلیں گی، ہماری خواہشات نہیں چلیں گی، ہمارا دل تو بہت کچھ چاہتا ہے۔ آج معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، سب کا دل چاہتا ہے۔ کس کا دل نہیں چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے بہت شاندار ڈیکوریٹنگ پارٹی کریں؟ اگر ایسی شاندار مانجھا سیریمنی ہم آج کر تو لیں، اگر کل ہم اسی کی وجہ سے جہنم رسید کر دیے جائیں گے تو کیا میری وہ بیٹی، کیا وہ میرا بھائی، کیا میرا وہ بیٹا، کیا وہ میری بہن میرے بچانے آئے گی ہم کو؟ وہ تو کہہ کے بری ذمہ ہو جائے گی۔ کیا کرتے اللہ تبارک تعالیٰ؟ یہی تو اتنا ضد کری تھی تو ہم نے مجبوری میں ان کا ساتھ دیا۔ کرانے والے کون ہیں؟ ہم اور آپ۔ تو آج اگر ہم کسی کو منع کر دیں گے اور روک لیں گے اور سمجھا دیں گے حکمت کے ساتھ تو یہ کامیابی ہے۔ لیکن اگر ہم کسی کے ڈر کی وجہ سے اور کسی کی خشیت کی وجہ سے برے کام کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ آخرت کی ناکامیابی ہوگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل دو الفاظ لیکن اس میں جامع بات ہے۔ کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوئے لوگ، انسان کیا ہے؟ لوگوں کی پرواہ بہت کرتے ہیں، بہت زیادہ پرواہ ہوتی ہے لوگوں کی۔ تو اس میں ساری کی ساری آنسر ہیں اس میں کہ انسان کو کس سے ڈرنا ہے؟ لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں پورا کر دوں اپنا انعام مکمل تم پر۔
اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تو جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کو عطا ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت کے راستے تک پہنچاتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے نا تو صحیح راستہ، صحیح منزل پاتا ہے، اس کو آخرت کا ڈر ہوتا ہے، اسے اللہ سے ملاقات کا ڈر ہوتا ہے، اسے اپنے انجام کا فکر ہوتی ہے کہ میرا کیا ہوگا، کیسے ہوگا یہ سب۔ آپ دیکھیں کہ جو حقیقت ہے زندگی کی، آج سب لوگ وہ بھول جاتے ہیں نا۔ آج زندگی ایسے گزار رہے ہیں کہ بس یہی رہنا ہے، یہی زندگی سب کچھ ہے۔ لیکن جب کوئی واقعہ ہوتا ہے، ہم کسی کی فوتگی یا بیماری میں جاتے ہیں، خاص کر کے کوئی اپنا عزیز قرابت دار کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہمیں یاد آتا ہے کہ نہیں، واقعی میں یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، فنا ہونے والی ہے، اور آخرت ہی مین، وہی فائنل ہے۔ لیکن پھر انسان دنیا کی رنگینیوں میں، یہ سب چیزوں میں اتنا زیادہ کھو جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ سے اور آخرت سے سب کچھ بھول جاتا ہے، اور وہ صرف اور صرف لوگوں کے لیے جی رہا ہوتا ہے۔ کوئی اپنے شوہر سے ڈر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے سسرال والوں سے ڈر رہا ہوتا ہے، تو سب سے ڈر ڈر کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ساری بات یہاں پہ جامع الفاظ ہیں، اور بالکل چھوٹی سی الفاظ میں بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو۔ لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے، ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ خشیت الہی ہمیں اختیار کرنا ہے، اللہ کا ڈر ہمیں اختیار کرنا ہے۔ جب اللہ سے ڈرے گا انسان نا، تو پھر وہ لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ لیکن جب انسان لوگوں سے ڈرتا ہے اور اللہ سے نہیں ڈرتا، تو پھر وہ دنیا کا ہی بندہ بن کے رہ جاتا ہے۔ آیت 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جیسے ہم نے تمہارے بیچ ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کو تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور وہ تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے نا، وہ دعائیں کر رہے تھے خاص کہ اللہ، آپ نے پڑھا ہوگا نا آیت 129 اور 128 میں، کہ وہ کیا دعائیں تھیں ان کی، کہ اے ہمارے رب، اے اللہ، ہماری نسل میں ایک ایسی امت پیدا فرمائیے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو، اور دوسری یہ کہ ان میں ایک رسول بھیجیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور کہ ان میں ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہی میں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ تو یہاں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو یاد کر لیجئے، جو آیت سورہ بقرہ کی 129 میں ذکر ہوئی ہے۔ اس دعا کا ظہور 3000 برس بعد پورا ہوا، یعنی جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور دعا کرنے کے 3000 سال بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے۔ تو آپ دیکھیں انبیاء دعا کر رہے تھے، اور ایسے انبیاء جو بہترین تھے نا، حنیف تھے ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی دعا کب قبول ہوئی؟ 3000 سال کے بعد۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا بتایا ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مکہ میں، اور وہ انہی میں سے تھے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے انہی میں سے تھے، انہی لوگوں میں سے، مکہ کے لوگوں میں سے تھے، اور وہ ان کو آیات سکھاتے تھے۔ آیاتنا یتلو علیکم آیاتنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے آیات اللہ کی، ویزکیکم، اور وہ ان سب کا تزکیہ کرتے تھے،
وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ کتاب کا علم سکھاتے تھے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کا علم اور سنت سکھاتے تھے. کتاب، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت سے مراد یہاں پر قرآن کریم اور سنت رسول یعنی کہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم عطا فرمائی. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ کچھ تم کو سکھایا جو تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں نہیں معلوم تھا. تمہاری زندگی تو ایک جہالت میں گزر رہی تھی نا، تمہیں تو کچھ معلوم نہیں تھا. تمہاری زندگیاں ایسی بالکل اندھیروں میں گزر رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا نور لے کر آئے اور تم سب کی زندگیوں کا اندھیرا دور فرمایا اور تمہاری زندگیوں نور سے منور ہو گئیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے بھیجا تم میں رسول جو تم ہی میں سے ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ تم ہی میں سے ہیں، یعنی کہ مکہ والوں میں سے ہیں. اور اگر آپ اس طرح سے بھی لے لیں کہ رسول بھیجا جو تم ہی میں سے، یعنی کہ انسانوں میں سے ہیں. رسول آئے وہ بھی انسانوں میں سے. ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں کوئی رسول جناتوں میں سے بھیج دیتے. تو جنات کو کیا ہم دیکھ سکتے تھے کیا؟ جنات کو تو ہم دیکھنا تو دور، ان کی ہم بات بھی نہیں کرتے ہیں نا کہ ڈر جاتا ہے انسان، ڈر جاتا ہے. لیکن حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. ایک مسلمان جب سچا ہوتا ہے تو خود جنات اس سے ڈر کے بھاگتے ہیں. تو ہمارے ایمان میں کمی ہوتی، اسی لیے انسان جنات سے ڈرتا ہے. جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو جنات اس سے خود ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے جنات میں سے رسول نہیں بھیجا یا فرشتوں میں سے رسول نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا کس میں سے؟ انسانوں میں سے ہی بھیجا. ہم سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا. الحمدللہ. آپ دیکھیں کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے. یہ آیت مکہ والوں کے لیے بھی ہے اور یہ آیت سارے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، جن کے اوپر یہ قرآن مجید جیسا خوبصورت کلام، معجزاتی کلام نازل ہوا. اور جو آیات پڑھتے ہیں ہم سب، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اور اس کا ایک ایک آیت کا ایک ایک الفاظ، ایک ایک آیت معجزاتی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی تلاوت کی اور پھر صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ کے بعد ہم سب کو سیکھنے کو موقع ملا. تو یہ آیات کی تلاوت اللہ کے رسول نے ہی سب کو سکھائی، تلاوت کی تعلیم دی، تجوید کی تعلیم دی، صحیح طریقے سے پڑھنے کو سکھایا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ کے آپ دیکھیں جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا قرآن کریم پڑھنا اور اس کا سنانا. وہ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے، صحابہ کو تعلیم دیتے تھے. پھر صحابہ نے جو سیکھا پڑھا پھر لوگوں کو سکھایا، تابعی کو سکھایا، پھر تابعی کو سکھایا، پھر تابعی سے علماؤں کو سکھایا. علماؤں نے پھر کیا کیا؟ اس کو سب کو لوگوں کو پہنچا دیا. تو تلاوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھائی. پھر جب انسان قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ اس کا تزکیہ نہ ہو. وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تم کو تزکیہ کرتا ہے، وہ تم کو پاک کرتا ہے. تزکیہ کے معنی کیا ہے؟ تزکیہ کے معنی یہی ہے کہ انسان کی پاکیزگی ہو. تو پاکیزگی وہ ظاہری پاکیزگی یہاں مراد نہیں ہے. یہاں مراد تو یہی ہے کہ انسان کی اندر کی نجاست دور ہو جائے، یعنی کہ انسان کے جو اندر ہے نا، نیکیوں کو لینا اور برائیوں کو دور کرنا، یہ تزکیہ ہے. تزکیہ معنی انسان اپنے اندر کی برائیوں کو نکالے اور نیکیوں کو اختیار کرے، یہ تزکیہ ہوتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تم کو تعلیم دیتا ہے قرآن کی اور سنت کی. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ تم کو تعلیم دیتا ہے قرآن کی اور سنت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو تفسیر سے بھی سمجھایا، آیتوں کا شان نزول بھی بتایا، کون کس ٹیکسٹ، کس پس منظر قرآن کی آیتیں و صورتیں نازل ہوئی، ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، احکامات کیا ہے، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیز کی تعلیم دی. اور اللہ کے رسول نے ہر وہ بات بتائی جو تم نہیں جانتے تھے. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کا جو طریقہ ہوتا ہے نا، جو غسل کا جسے طریقہ کہتے ہیں نا، وہ سب کچھ سکھایا. غسل کا طریقہ کیا ہے، پاکیزگی ہمیں
جو ظاہری پاکیزگی وہ ہمیں کیسے ملے گی، اور ہمیں جو نکاح ہے یا جو موت ہے یا کس کی کیسے نماز پڑھی جائے گی، نماز کے طریقے کیا ہے، نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور پھر جو تمام زندگی کے جو کام ہوتے ہیں وہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا سب کو۔ اس سے پہلے وہ کوئی نہیں کچھ جانتا تھا، سب کو بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو الحمدللہ، جیسا کہ آپ لوگوں سے شروع میں ہی بتایا تھا نا کہ لا یستوی حل قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ جو جاننے والے ہوتے ہیں اور جو جاننے والے نہیں ہوتے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جو جاننے والے ہوتے ہیں، جاننے والے تو وہی ہیں جو علم والے ہیں، جس نے علم حاصل کر لیا اس کی زندگی میں کیا ہو گیا، نور آ گیا، جہالت کے سارے دروازے ختم ہو گئے اور علم کے دروازے سارے کے سارے کھل گئے۔ تو الحمدللہ جس نے بھی قرآن و سنت کو سمجھ کے پڑھا اور اس کا تزکیہ بھی ہو جاتا ہے، اس کے اعمال بھی سدھر جاتے ہیں، اس کی تجوید بھی سدھر جاتی ہے، اور اس کے اندر حکمت اور علم کی پختگی آتی چلی جاتی ہے، اور وہ باتیں وہ جانتا ہے جو اس سے پہلے وہ نہیں جانتا تھا۔ تو کبھی بھی علم والے اور جو جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو خیرکم من تعلم القرآن میں شامل فرما دے، ہم سب بہترین علم والے بن جائیں، اور ہم سب کا علم خالص اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا ہو، نہ کسی سرٹیفکیٹ کے لیے، نہ کسی نام کے لیے، نہ کسی کوئی ہم کو عالم کہنا، اس لیے ہم تو صرف اس لیے ہمارا علم حاصل کرنا اور کرانا ہے، پھیلانا ہے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ ہماری اور اوروں کے زندگیوں کے جہالت کے اندھیرے دور ہو جائے۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔